السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہناز ست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی چیز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ کل مجھے کسی ریڈر نے کہا تھا کہ ناول انہیں ٹھیک سے شو نہیں ہو رہا، بلر نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ کے سگنل ویک ہوتے ہیں وائی فائی کے تو پھر بلر نظر آتا ہے۔ جب وائی فائی بالکل آپ کا ٹھیک چلے گا تو آپ کو بلر نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ اپنے پہلے سگنلز ٹھیک کیجئے، انشاءاللہ پھر آپ کو بلر بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور آئیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ یہ منظر ہے ایک کمرے کا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف موت سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں موجود وہ نازک سا وجود سر میں اٹھتی ٹیسوں کو بمشکل برداشت کرتے گھومتے سر کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ رات کے آخری پہر جب ہر کوئی محو خواب تھا، وہیں ایک ایسا بھی وجود تھا جو اندھیرے کمرے میں اپنی قسمت پر ماتم کنا تھا۔ کچھ دنوں پہلے تک وہ اپنی فیملی کے ساتھ کتنا خوش تھی اور اچانک سے سب بدل گیا۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آنے والے شخص کی کلون کی تیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ کچھ پل کے لیے تو عبیرہ کا سر چکرا گیا اتنے تیز کلون کی خوشبو سے۔ اس شخص نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن کی۔ ایک پل کو عبیرہ کی آنکھیں روشنی سے چندھیا گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی عالیشان مگر نیم اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں کرسی پر بندھے اسے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ اسے تو بس جب ہوش آیا تھا وہ رسی کی مدد سے مضبوطی سے باندھے گئے اپنے مرمری ہاتھوں کو آزاد کروانے کی کوشش میں خود کو ہلکان کر چکی تھی، مگر ہار وہ تب بھی نہیں مان سکتی تھی۔ وہ اپنی اس کوشش کے ساتھ ساتھ چاند کی ہلکی سی روشنی میں نظر آتے کمرے کے مناظر پر نگاہیں دوڑا رہی تھی کہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر وہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو اس کے یہاں اس حال میں موجودگی کا سبب تھا، وہ جس نے اس کا سکون چھین کر ہی دم لیا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی عبیرہ کے چہرے پر نفرت زدہ تاثرات ابھرے جبکہ آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ اس کے برعکس اس دلربا کو دیکھتے ہی اس درندہ صفت انسان کی آنکھوں میں چاند سی چمک اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ سست روی سے چلتا ہوا اس کے قریب آن ٹھہرا۔ آخر تم اپنی اصل جگہ یعنی میری قید میں واپس آ ہی گئی مائی بیوٹی۔ خاموش کمرے میں اس کی گمبھیر مگر خوبصورت آواز گونجی۔ اس کی بات سنتے عبیرہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نے جگہ لے لی جبکہ آنکھوں کے تاثرات اب بھی وہی تھے۔ تم یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو اب؟ اس نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے پوچھا۔ بیوٹی، اب تک تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ یل اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں وہ اپنی اوشن بلیو آئیز گاڑے سرد لہجے میں بولا۔ میں آزاد پنچھی ہوں۔ جب میں نے قید ہونا سیکھا ہی نہیں تو تم کیسے کرو گے؟ ہاں، غلط فہمی ہے تمہاری کہ تم ایسی گھٹیا حرکتوں سے مجھے حاصل کر سکتے ہو۔ عبیرہ نے مضبوط لہجے میں اس کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتے کہا۔ اس کی جرأت و حوصلے پر یل کے چہرے پر داد دیتے تاثرات ابھرے جبکہ ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری یہی بہادری، تمہارا یہی حوصلہ مجھے تمہارے لیے پاگل کرتا ہے۔ تم صرف یل کے لیے بنائی گئی ہو اور اب تمہیں حاصل کر کے اپنی دسترس میں لینے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے جھک کر عبیرہ کے بندھے ہاتھوں سے کچھ فاصلے پر اپنے ہاتھ رکھ کر نزدیکی بڑھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بات مکمل کی۔ تم جیسے درندے کی ہونے سے بہتر میں مرنا سمجھتی ہوں۔ عبیرہ نے کرسی سے ٹیک لگا کر کچھ فاصلہ بناتے لہجے میں نفرت سموئے کہا جبکہ آنکھیں اسے نگل لینے کے در پہ تھیں۔ صد افسوس میری جان، تمہیں ایسا سوچنے کی بھی اجازت نہیں۔ تمہیں صرف ایک چیز کی اجازت ہے، میرا ہونے کی۔ مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ کھولو مجھے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مسز ٹوبی، تمہاری اسی بہادری اور انہی اداؤں نے تو مجھے تمہارا اسیر کیا ہے۔
کیا بکواس کر رہے ہو؟ کھولو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ عبیرہ نے غصے سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر یل زور سے ہنسا۔ تمہیں یاد نہیں میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ تمہارے خاندان کی بربادی میرے ہاتھوں لکھی ہے؟ یل غصے سے لال آنکھیں عبیرہ کی آنکھوں میں ڈال کے غرایا۔ لیکن گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، میں تم سے شادی کروں گا۔ ابھی یل کہنے ہی والا تھا کہ عبیرہ زور سے چلائی، شاید تم بھول رہے ہو میں تمہارے دشمن کی بیٹی ہوں۔ ایک پل کے لیے اس شخص کی آنکھوں میں خون اترا۔ انڈر ورلڈ کا ڈان جسے دنیا یل کے نام سے جانتی تھی، آج تک کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس شخص سے نظریں ملا کر بات کرے، اور ایک وہ 4 فٹ کی لڑکی جو اسے دو بدو جواب دے رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے اور کیوں لائے ہو؟ کھولو مجھے۔ عبیرہ اپنے ہاتھوں کو رسیوں کی قید سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، "This is my world, beauty. I am the king of this world and you are my queen to be." یل کی بات سن کر عبیرہ کا دل خوف سے کانپ اٹھا، لیکن اس نے خود کو بہادر ظاہر کرواتے ہوئے پوچھا، "کیا مطلب ہے اس بات کا؟" "مطلب بھی اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا بیوٹی۔ یہ جوڑا رکھا ہوا ہے شادی کا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ کیا ہوش میں تو ہو تم؟ میں مر کر بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہوگا ہر حال میں۔ عبیرہ نے خود پر ضبط کے بندھن لگانے کے لیے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کیا ہوا بیوٹی؟ وہ اس کے قریب زمین پر بیٹھتے اپنے گن کی نوک سے اس کا من موہنا چہرہ اپنی طرف کرنے لگا، لیکن وہ فوراً پیچھے ہوتی اپنا چہرہ موڑ گئی۔ دور رہو، تم درندے ہو، ایک تم اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے چھونے کی ہمت بھی مت کرنا، ہاتھ کھولو میرے۔ وہ غصے سے پھنکارتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈر انداز میں بولی، ہائے، تمہاری یہ بہادری تو یل کو پسند ہے، تمہاری یہ پیاری صورت پر ہی تو مر مٹا ہوں۔ اسے بے باک انداز میں دیکھتے اس نے گن کو اس کے خوبصورت چہرے پر پھیری۔ گن کو دیکھتے عبیرہ کی آنکھوں میں خوف اترا، گن سرکتی اس کی ماتھے سے ہونٹوں پہ آ رکی۔ کمینے انسان، میں نے کہا ابھی مجھے چھونا نہیں۔ وہ نفرت امیز لہجے میں کہتی اپنے بندے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ مائی بیوٹی، ابھی چھوا تو میں نے کہیں بھی نہیں ہے۔ آنکھ ونک کیے وہ بے باک انداز میں بولا۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، اس نے اسے کہیں بھی چھوا نہیں تھا، بس اس کی گن ہی اس کے جسم سے لگ رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ نکاح کے لیے، اور اب میں مزید کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے ہاتھ آزاد کرتے وہ بولا تو لہجہ کسی بھی احساس سے آری تھا، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، موت بہتر ہے ایک درندے کے ساتھ رہنے سے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے قید کرو گے تو میں ڈر جاؤں گی؟ کبھی نہیں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں نہیں کروں گی تم سے شادی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی مقابل آئے اس کی اوشن بلو خوبصورت آنکھوں میں اپنی بھوری حسین آنکھیں گاڑے سرد اور مضبوط لہجے میں کہتی، وہ یل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ لاجواب ہوتا اس سے ایک قدم پیچھے ہوا۔ شادی تو میں تم سے کر ہی لوں گا، اگر مر بھی گئی تو تمہاری لاش سے کر لوں گا، ناٹ اے بگ ڈیل بیوٹی۔ اسے کھینچ کر قریب کرتے اس کی کمر کے گرد حصار بناتے وہ سرد لہجے میں غرایا، جبکہ وہ اس کے لمس سے تڑپ اٹھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، تم ہوتے کون ہو مجھ سے نکاح کرنے والے؟ وہ غصے سے چلائی۔ انڈر ورلڈ کا ڈان ایک درندہ یل جسے اپنی ہر بات منوانی اچھے سے آتی ہے، کیونکہ ڈان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ منہ سے ماسک ہٹاتے گن اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، چھوڑو مجھے ذلیل انسان، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، چھوڑو۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑاتی اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے لگی۔ اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہتے پورے چہرے کو گیلا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم شادی کے بغیر ہی رہ لیں گے، نہ کرو نکاح۔ وہ جو خود کو چھڑانے کی تگ و دو کر رہی تھی اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، سوچ لو۔
بیوٹی کیا کرنا ہے تم نے؟ مولوی آتا ہی ہوگا، بس اب ہمیشہ کے لیے اپنے اس بیسٹ کی ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے عبیرہ کے دائیں گال کو اپنے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ہلکی سی تھپکی دیتے بات مکمل کی اور سیدھے ہوتے کچھ فاصلہ بنایا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ عبیرہ نے اسی نفرت میں ڈوبے لہجے میں تیزی سے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تمہارے پاس؟ کوئی ہے جو کہ تمہاری طاقت کے ساتھ ساتھ تمہاری کمزوری بھی ہے، جو کہ اس وقت تمہاری ہی طرح میری قید میں ہے، اسے ہمیشہ کے لیے کھونا نہیں چاہتی تو تم وہی کرو گی جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا۔ نہیں، میں یہ بات ہرگز نہیں مانوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اس کی بات پر تڑپ کر بولی۔ بیوٹی، تمہیں شاید اپنی بے گناہ بھابھی کی زندگی پیاری نہیں۔ یل نے یکدم اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا۔ عبیرہ اپنی بھابھی کا سن کر خوف سے سرد پڑنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ اٹکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ مطلب مجھ سے شادی سے انکار کرنے کی صورت میں تم اپنے بھائی کی طرح بھابھی کو بھی کھو دو گی اور ساری زندگی میری قید میں رہو گی۔ چھوڑوں گا تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں، مائی ڈیئرنگ بیوٹی۔ وہ گہری نظر سے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے گہرے لہجے میں کہتا، اسے خوف سے سن کرتا اس سے دور ہوا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو، میری بھابھی کو جانے دو، انہیں کچھ مت کرنا پلیز۔ اسے وہی منظر یاد آیا جب اس نے کتنی درندگی سے وجدان باجوہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یل نے اپنے دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹ میں اڑستے بالکل اپنے جیسے شفاف الفاظ عبیرہ تک پہنچائے اور چند قدم مزید پیچھے لیے۔ اگلی ملاقات تم سے نکاح کے بعد پورے حق سے کروں گا۔ عبیرہ کی گھنی مسکانیں رخساروں پر گری ہوئی تھیں۔ یل جو سامنے کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس کے بے پناہ حسن اور خوبصورت رخساروں پر سرخی دیکھ کے خود سے آگے بڑھا اور اپنے کھردرے ہاتھ سے اس کے رخسار پر سایہ فگن سایہ پلکوں کو چھونے لگا۔ عبیرہ اپنے چہرے پر اس کی انگلیوں کو سرکتے ہوئے محسوس کرتی قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ساکت کھڑی دیکھ یل اسے چھوڑتے پیچھے ہوا اور باہر نکل گیا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی اور زمین پر گرتی چلی گئی۔ ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے میرے اللہ جو یہ درندہ میرا پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ زمین پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھتی، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھ گئی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے اور کرب کے باعث لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ چلتے چلتے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ صبح کا حویلی سے نکلا وہ دوپہر کے 1 بجے کے قریب وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں گاؤں کی نسبت بہت رش تھا، مختلف علاقوں سے لوگ یہاں سے وہاں سفر کر رہے تھے اور پاس ہی ایک بہت بڑا شاندار ہوٹل تھا۔ اکثر سیاح اپنی چھٹیاں گزارنے اس علاقے میں آیا کرتے تھے اور اس ہوٹل میں رہائش اختیار کرتے۔ وہ بڑی دیر تک لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اسے بھوک کا احساس ہوا۔ اب اتنی جلدی وہ واپس تو نہیں لوٹ سکتا تھا، اس لیے اس نے ہوٹل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ 20 قدموں کی مسافت کے بعد وہ اس ہوٹل کے اندر چلا گیا اور ایک کرسی جو باقی کرسیوں سے علیحدہ رکھی ہوئی تھی اس پر جا کے بیٹھ گیا۔ سامنے ٹیبل پر پانی کا جگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک گلاس پانی کا پیا اور کسی ویٹر کا انتظار کرنے لگا جو آ کر اس سے آرڈر لے کر اس کے لیے کچھ کھانے کو لاتا۔ وہ بے دھیانی سے ادھر ادھر ہوٹل کو دیکھنے لگا۔ یہ ہوٹل اتنا بھی شاندار نہیں تھا، یہ اس نے ہوٹل کے اندر آ کر سوچا۔ بس گاؤں والوں کے لیے اور سیاحوں کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ ہوٹل کا اندرونی نظام اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہاں لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے ناخنوں سے ٹیبل کا رنگ کھرچنے لگا۔ یہ خالص بچگانہ حرکت تھی۔ اسے خود بھی اپنی اس حرکت پر ہنسی آئی۔ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو سر؟ اس سر اٹھا کر اس خوبصورت نسوانی آواز والی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں شاید۔ اس نے اپنی 27 سالہ زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہوٹل والے یونیفارم میں ملبوس، ہونٹوں پہ کاروباری مسکراہٹ سجائے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ڈاکٹر دل اویس کو دیکھ لینے کے بعد یہ سوچا تھا کہ دنیا میں اس سے حسین اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، مگر اس لڑکی میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک
عجب سی کشش تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ایک عجب سا سحر طاری ہوا تھا کہ اس کی نظریں اس پہ سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ ایکسکیوز می سر، اس لڑکی نے ایک بار پھر سے اسے مخاطب کیا۔ اس بار وہ بھی ہوش میں آ چکا تھا، اس لیے اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگا۔ اس کی نگاہوں نے دور تک اس لڑکی کا تعاقب کیا۔ 7 منٹ بعد وہ لڑکی اس کی مطلوبہ چیزیں لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ اس لڑکی کو یہ ساری کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جی مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں پہلے بھی مل چکے ہیں۔ اس نے بات شروع کرنے کے لیے وہی پرانا ڈائیلاگ استعمال کیا جو اکثر لڑکے لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جی میں تو آپ کو نہیں جانتی، اس لڑکی نے مہذب انداز میں جواب دیا۔ وہ شکل سے ہی کسی اچھے گھر کی لگ رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس طرح خود پہ نگاہیں مرکوز کیے جانے پہ شرما گئی۔ رابیل ملک، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اس کے چہرے کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، یا پھر ایسا تھا جو آپ کو اچھا لگے، اس کی ہر شے آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ میرا نام چودھری محتشم ہے، میں پولیس آفیسر ہوں۔ اس لڑکی نے تو نہیں پوچھا، موصوف خود ہی اپنا تعارف کرانے لگے۔ اس نے محض سر ہلایا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی یا وہ سچ مچ مسکرا رہی تھی۔ بہرحال وہ لڑکی اس پر طلسم پھونک چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس لڑکی کو یوں ہی دور سے دیکھتا رہا۔ وہ دوسرے ٹیبلز پر آرڈر سرو کرنے میں مصروف تھی، لیکن کن اکھیوں سے بار بار اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب اس نے وہاں سے جانے کا پروگرام بنایا تو اس کی نگاہیں متلاشی ہو کر اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگیں، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ تھوڑا مایوس ہوا۔ مایوسی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں وہ واپس حویلی میں لوٹ آیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں کمبل لپیٹے سردی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی ٹیم میں جیکٹ، بند کمرہ اور ایک گرم کمبل تھا، لیکن سردی اکیلی تھی۔ وہ مقابلہ کر رہا تھا سردی سے، اور اس مقابلے میں سردی اسے مات دیے دور کھڑی اس پہ ہنس رہی تھی۔ اسے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جانتا تھا منشی جی ہوں گے۔ وہ عموماً 7 بجے رات کا کھانا لاتے تھے اور کھانے کے بعد سب سو جاتے تھے۔ سردیوں میں ایک تو رات جلدی ہو جاتی ہے، اور وہ گاؤں کی زندگی تھی، کسی بھی قسم کی ٹی وی موبائل سے آری، اس لیے زیادہ دیر تک جاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ منشی بابا نے کھانے کی ٹرے ایک کرسی پر رکھ دی اور اسے بتا کر واپس چلا گیا، اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گیا۔ اسے بھی سردی کا اچھے سے اندازہ تھا۔ مجبوراً وہ گرما گرم کمبل چھوڑ کر باہر نلکے پہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ حالانکہ اتنی سردی میں اس کا ہاتھ دھونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر بچپن سے ماں کی سکھائی گئی بات کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھونا اس کے دل سے کبھی نکل ہی نہیں پائی۔ اس لیے وہ ٹھنڈے یخ پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھو رہا تھا جو سردی کی وجہ سے پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ اس نے واپس اندر آ کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا، مگر لائٹ چلی گئی۔ پھر لالٹین کی روشنی میں کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ آج اس کی پسندیدہ ڈش بریانی بنائی گئی تھی، اور ساتھ میں سلاد اور میٹھے میں کھیر تھی۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر پوری طرح بریانی کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ بریانی کا پہلا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے اسے صبح ہوٹل میں کیا ہوا لنچ یاد آیا، اور صرف لنچ، اور وہ لنچ ہی نہیں بلکہ لڑکی بھی یاد آئی۔ اس لڑکی کی خوبصورت گہری آنکھیں اس کے تصور میں آ گئیں۔ اس کے ہونٹوں پہ خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے پینے لگا۔ چائے منشی کھانے کے ساتھ ہی لایا تھا۔ چائے کے 2 کپ پی کر وہ ایک بار پھر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا جو وہ ٹائم پاس کے لیے کرتا۔ شہر میں تو اسے دیر سے سونے کی عادت تھی۔ وہ اکثر ٹی وی پہ کوئی مووی دیکھتا یا پھر کوئی خوفناک ڈائجسٹ پڑھتا، لیکن یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہی نہیں تھیں، اس لیے مجبوراً سونا ہی پڑا، اور سوتے ہی ایک بار پھر وہ لڑکی اس کے خیالوں میں چھا گئی۔ ڈاکٹر دل اویس کا خیال تک ذہن میں نہیں آیا، جس سے وہ صبح تک محبت کا دعوے دار تھا۔ شاید اب اس کے دماغ پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا تھا۔
جو اسے اپنے صحن میں پوری طرح جکڑ چکا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں نیند نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ پھر اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے دروازے پر دستک سنی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنی گھڑی کی لائٹ آن کر کے ٹائم کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ 1:40۔ اس نے حیرت سے گھڑی کو دیکھا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ اور کیوں ہو سکتا ہے؟ اس نے اندھیرے میں اپنے جوتے ٹٹولتے ہوئے انہیں پاؤں میں گھسا کر دروازہ کھولنے لگا، لیکن دروازہ کھول کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ باہر کوئی نہیں تھا۔ اسے عجیب لگا کیونکہ اس نے خود دستک سنی تھی اور وہ بیدار بھی دستک کی آواز پہ ہی ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس 10 مرلہ حویلی کی پوری طرح چھان بین کرنے کے بعد ایک بار پھر دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، اور مختلف سوچوں کے ساتھ اس نے ایک بار پھر نیند کو بلانے کی کوشش کی، اور وہ اپنی کوشش میں جلد ہی کامیاب ہو گیا، اور پھر سے اس کی آنکھ دروازے پہ دستک کی آواز سے کھلی۔ اس بار اسے کوئی وہم نہیں تھا، واقعی دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی لائٹ آن کر کے ٹائم دیکھا۔ 2:35۔ پورے 55 منٹ بعد وہ ایک بار پھر دستک کی آواز سن رہا تھا۔ وہ بہادر تھا، اور اسی بہادری کی بدولت وہ کئی ایوارڈز اپنے نام کر چکا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار اپنے گاؤں میں اسے اس اندھیری رات میں اسے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹنے لگا، شدید سردی کے باوجود۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا ریوالور نکالا جو اس نے اب تک استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ اب تک اسے ایسی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب پہلی بار وہ اسے نہ صرف نکال رہا تھا بلکہ اپنے استعمال کے لیے تیار بھی کر رہا تھا۔ وہ ریوالور سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اسے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ ایک بار وہ سننے میں غلطی کر سکتا ہے، مگر 2 بار تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دونوں بار ہی اس کی آنکھ دستک کی آواز سے کھلی تھی۔ ایک بار اس نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن وہ ہر بار تو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی باہر کوئی ایسی تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے دروازہ کھٹکتا۔ وہ ریوالور لیے اس حویلی سے باہر آ گیا۔ ہر طرف خاموشی اور گپ اندھیرا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر اسے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا نام لے کر اسے پکار رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر اندر آیا۔ اندر بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ ریوالور تانے گھبرائے ہوئے کون ہے کون ہے کی گردان کر رہا تھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ اس حویلی میں اکیلا کھڑا تھا۔ بڑی دیر تک جدوجہد کے بعد بھی جب نتیجہ 0 نکلا تو وہ واپس تھک کر اندر آیا اور بستر پہ نڈھال ہو کر لیٹ گیا، لیکن پھر وہ سو نہیں سکا۔ اس نے باقی کی رات جاگ کر گزاری۔ شدید سردی میں وہ اپنی مخصوص سیاہ چادر لپیٹے آگے بڑھ رہی تھی، آنکھوں میں وہی چمک اور ہونٹوں پہ وہی مسکراہٹ لیے۔ منزل قریب تھی، بہت قریب۔ کوئی اسے بلا رہا تھا، کوئی اپنا اسے آواز دے رہا تھا۔ میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس، میرا انتظار کرنا، بس 2 شکار اور، پھر میں اور تم، اور پھر ہماری محبت، ہماری حکومت۔ اس نے بے آواز کسی کو آواز دی۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ اب کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے چودھری محتشم کی اسٹوری؟ لگ رہی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ اور یل اور عبیرہ کا پارٹ کیسا لگا آپ کو؟ آج کی کافی لمبی ہو گئی ان دونوں اسٹوریز کے ساتھ ساتھ، تو میں فردان اور نشا کی اسٹوری ایڈ نہیں کر پائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپی میں ان کی اسٹوری بھی ایڈ کروں گی۔ اب تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے رسپانس کو بڑھائیے تاکہ میں ڈیلی ایپیسوڈ دینے پہ مجبور ہو جاؤں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کہ اتنا سی رائٹر حنا اسد۔ اللہ حافظ۔